آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اشرِ ذی الحجہ ایام تشریق کی ہماری عبادتوں کو خصوصاً ہمارے مناسک اور قربانیوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آج کی نشست میں کتاب السیرہ کی دوسری فصل بعثت نبوی اور عہد مکی کے باقی مادہ ابواب کی تشریح کے ساتھ ساتھ کتاب السیرت کی تیسری فصل جو ہجرت اور اس کے بعد کے واقعات کے بیان پر مشتمل ہے. اس تیسری فصل کے ابتدائی ابواب کی متعلقہ حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ. آپ حضرات و خواتین ڈاکٹر صاحب کے اس علمی، فقہی، دعوتی اور منہجی درس سے بھرپور استفادہ کریں. وجزاکم اللہ خیر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جس میں احادیث کو 10 مقاصد کے تحت تقسیم کیا گیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور 9ویں مقصد کا تعلق ان احادیث سے ہے جو احادیث تاریخ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور مناقب وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں. کتاب کے مؤلف نے اس 9ویں مقصد کو کئی ایک کتب میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے دوسری کتاب جو ہے وہ ہے کتاب السیرہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے. اور پھر اس دوسری کتاب کو کئی ایک فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان میں سے دوسری فصل اس کا تعلق ہے آپ کی بعثت سے اور آپ کی نبوت کے مکی مرحلہ سے. اس میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 11واں باب ہم پڑھ رہے ہیں اور 11واں باب جو ہے وہ الاسراء والمعراج کے بارے میں ہے. اسراء و معراج کے بارے میں پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسراء آپ کے اس سفر کو کہتے ہیں جو آپ نے مکہ سے بیت المقدس تک کیا تھا اور یہ آپ نے براق نامی جانور پہ کیا تھا. اور پھر وہ سفر جو بیت المقدس سے آسمانوں کا ہے اسے معراج کہتے ہیں. تو 11واں باب اسراء و معراج کے بارے میں ہے. اس میں ایک طویل حدیث تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد ایک مختصر حدیث تھی وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج ہے حدیث نمبر 1623 1623 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام مسلم رحمہ اللہ ہے اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد رأيتني في الحجر،
البتہ تحقیق میں نے اپنے آپ کو دیکھا مقام ہجر میں، یعنی کہ حتیم میں، اور ہجر اور حتیم اس جگہ کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن آج کل وہ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ بیت اللہ سے باہر ہے، اور اس کے ارد گرد ایک دیوار قائم کر دی گئی ہے، اور عام لوگ بھی وہاں پہ داخل ہو کر نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حتیم اور یہ ہجر، اس کا وہ حصہ جو بیت اللہ سے متصل ہے، وہ واقعی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں یہ وعدے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسراء و معراج کے بعد جب لوگوں نے شور شرابہ ڈالا اور میری تکذیب کی، لوگوں سے مراد ہے اہل مکہ میں سے کفار، انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے رات کے معمولی سے حصے میں 40 دن کا سفر کر لیا جائے، بلکہ 7 آسمانوں کی سیر بھی کر لی جائے۔ تو انہوں نے مجھے جھٹلایا، میری بات کو غلط قرار دیا، اور پھر مجھ سے وہ سوال کرنے لگے ان مقامات کے بارے میں جہاں پہ میں گیا تھا، بیت المقدس کے بارے میں کہ بیت المقدس کیسا ہے اور اس کی عمارت کیسی ہے، اس قسم کے سوالات ہونے لگے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لقد رأیتنی فی الحجر، البتہ تحقیق میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، وقریش تسألنی عن مسرایا، جبکہ قریش مجھ سے سوال کر رہے تھے میرے رات کے سفر کے بارے میں۔ فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، لم اثبتها، جن کو میں محفوظ نہ کر سکا، جن کو میں یاد نہ رکھ سکا۔ یعنی کہ بیت المقدس تو میں گیا تھا، میں نے بیت المقدس کی زیارت کی، بلکہ وہاں پہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز بھی پڑھائی، لیکن ظاہر ہے کہ بیت المقدس کی ایک ایک چیز کو میں نوٹ نہیں کر سکا، ایک ایک چیز کے بارے میں نے خیال نہیں کیا، توجہ میں نے نہیں دی۔ تو اب مجھ سے سوالات ہو رہے تھے اور یہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں۔ فسألتنی، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیے، عن اشیاء من بیت المقدس، بیت المقدس کی کئی چیزوں کے بارے میں، لم اثبتها، جن کو میں صحیح معنوں میں یاد نہیں کر سکا۔ فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط، تو میں اتنا پریشان ہوا کہ اتنا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوا۔ یہ سوال سن کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ اگر میں کسی سوال کا جواب نہ دے سکا تو کیا بنے گا۔ قال، تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرفعہ اللہ لی انظر الیہ، تو اللہ رب العزت نے اسے میرے لیے ظاہر کر دیا، کسے؟ بیت المقدس کو، یعنی کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کھڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے سامنے لا کھڑا کیا، اسے میرے لیے ظاہر کر دیا، میرے سامنے کر دیا، انظر الیہ، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ما یسألونی عن شیء، وہ مجھ سے نہیں سوال کرتے تھے کسی بھی چیز کے بارے میں، الا انبأتہم بہ، مگر میں ان کو اس چیز کے بارے میں بتا دیتا، کیونکہ آپ کے سامنے تھا کیا؟ بیت المقدس، اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ سوال کر رہے ہیں اور آپ بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، پھر آپ تذکرہ کرتے ہیں اسراء و معراج کے امور میں سے ایک امر کا، اسراء و معراج میں جو کچھ آپ نے کیا، اسراء و معراج میں جو کچھ ہوا، اس میں سے ایک معاملے کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، اور یقیناً میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو ان میں پایا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کھڑے کیا کر رہے ہیں؟
نماز پڑھ رہے ہیں. فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةٍ، تو اچانک وہ ایک ایسے آدمی ہیں کہ ضربن کم گوشت ہیں، ان کے جسم پہ گوشت کم ہے، ان کے بہت موٹے نہیں ہیں. جعدن گھنے بالوں والے ہیں، گنگریالے بالوں والے ہیں. کأنہ من رجال شنوء، گویا کہ وہ شنوء قبیلے کے آدمیوں میں سے ایک ہوں، یعنی کہ ان کے بال وغیرہ ایسے تھے جیسے شنوء قبیلے کے لوگوں میں سے وہ ایک ہوں، ان کا ایک فرد ہوں. وَإِذَا عِيسَىٰ ابن مریم قائم يصلی، اور اچانک عیسیٰ بن مریم کھڑے ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اقرب الناس به شبہا عروۃ بن مسعود الثقفی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شکل و صورت کے لحاظ سے ان کے قریب عروہ بن مسعود ثقفی ہوں گے. یعنی کہ آپ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، تو آپ نے کہا عروہ بن مسعود تمہارے درمیان موجود ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے ملتے جلتے ہیں شکل و صورت میں. وَإِذَا ابراہیم علیہ السلام قائم يصلی، اور خلاف توقع وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اشبہ الناس بہ صاحبکم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والے کون ہیں؟ صاحبکم، تمہارے یہ ساتھی. ان کے اپنے بارے میں آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام شکل و صورت کے لحاظ سے سب سے میرے قریب ہے، میں ان سے بہت ملتا جلتا ہوں. یعنی کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو. یعنی نفسہ، جب آپ نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ تمہارے ساتھی سے مشابہت رکھنے والے ہیں، تو راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ یعنی نفسہ، آپ اس سے مراد اپنا آپ لے رہے تھے. فحانت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا. فاممتہم، تو میں نے انہیں نماز پڑھائی، میں نے ان کی امامت کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے امام ہیں. اور دیگر روایات میں باقاعدہ طور پہ آیا ہے کہ یہ بیت المقدس کا واقعہ ہے. بیت المقدس میں انبیاء کرام جمع ہوئے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوا ہے تو مصلی امامت پہ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی. فلما فرغت من الصلاۃ، جب میں نماز سے فارغ ہوا، قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، یا محمد، اے محمد، ھذا مالک صاحب النار، یہ مالک ہیں. مالک کون؟ انسان نہیں، فرشتہ. یہ مالک ہیں صاحب النار، جہنم کے داروغے، جہنم پہ ڈیوٹی ان کی ہے. فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کہیں. فالتفت الیہ، تو میں ان کی جانب متوجہ ہوا. فبدأنی بالسلام، تو انہوں نے مجھ سے سلام کرنے میں پہل کی. کہا کیا گیا تھا کہ آپ انہیں سلام کہیں، تو کہتے ہیں جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا، پہلے اس کے کہ میں ان کو سلام کہتا، انہوں نے مجھے سلام کہا اور سلام کہنے میں پہل کی. تو اس حدیث کا بھی تعلق اس سے ہے، اسراء و معراج سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں ان عظیم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ موجود ہوں تو تب آپ ہی امام ہیں، تب کسی اور نبی نے بھی مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہونا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی موجودگی میں کسی اور امام، کسی اور بزرگ، کسی اور پیر کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ جب آپ کی حدیث موجود ہو، صحیح سند سے ثابت ہو، تو آپ کی حدیث کو نظر انداز کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد کے فتوے کو ترجیح دینا، یہ درست نہیں ہوگا.
اور یہ حدیث غیبی معاملہ ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس میں جاتے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. یہ ہے غیب پہ ایمان لانا. اور یہاں پہ آپ نے بتایا کہ جب مشرکین مکہ نے مجھ سے سوالات کیے تو میں اتنا پریشان ہوا، اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا. اس سے پتہ چلا کہ آپ انسان تھے، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل نہیں تھے. شان کے لحاظ سے سب سے آگے نکل گئے، لیکن بنیادی طور پہ آپ انسان ہیں. اور یہاں پہ تذکرہ آیا ہے 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا. وہ سارے کے سارے آپ نے کس حالت میں دیکھے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ نمازیں پڑھ رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے. وہ عبادت جس کا اہتمام صرف ہمارے نبی نے نہیں کیا، بلکہ سبھی انبیاء کرام علیہ السلام نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے. اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جہنم پہ جس فرشتے کا پہرا ہے، جو اس کے دروغے ہیں، وہ کون ہے؟ مالک ہے. تو مالک فرشتے کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں بتا دی ہے نبی علیہ السلام نے. اور قرآن حکیم میں بھی آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ جہنمی لوگ مالک فرشتے کو پکار کے کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمیں ختم کر دے، کہ تاکہ ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. وہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں مار دے. تو مالک فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، تم لوگوں نے اسی جہنم میں رہنا ہے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ کسی کو سلام کہنے میں، کرنے میں پہل کرنی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دو مسلمان جب ناراض ہوں، ان میں سے افضل وہ ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کرے. اس کے بعد حدیث نمبر 1624 1624 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود الہذلی، قال، وہ کہتے ہیں لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کو اسراء کروایا گیا. اسراء بنیادی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ رات کے وقت چلنے کو. رات کے وقت چلنا جو ہے، اور رات کے وقت کسی کو چلانا جو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء. تو جب نبی علیہ السلام کو اسراء کروایا گیا، انتہی بہ، آپ کو پہنچایا گیا الی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک. سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ بیری کو. بیری کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ سدرہ. تو المنتہا، منتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت آ گئی ہے، اسی حدیث میں آئی ہے. آپ فرماتے ہیں وہی فی السماء السادسہ، کہ یہ سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت کہاں ہے؟ چھٹے آسمان پہ ہے. اور کچھ حدیث میں آتا ہے 7ویں آسمان پہ ہے. علماء کرام نے کہا ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، دونوں میں کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہے. سدرۃ المنتہا، بیری کا یہ درخت اگرچہ چھٹے آسمان پہ ہے، لیکن اس کی شاخیں 7ویں آسمان پہ پہنچ رہی ہیں. اس لیے جب کہا گیا کہ چھٹے آسمان پہ ہے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور جب کہا گیا 7ویں آسمان پہ ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، اس تک پہنچتا ہے، کس تک؟ اس بیری کے درخت تک. ینتہی پہنچتا ہے کیا؟ ما یعرج بہ، وہ چیزیں پہنچتی ہیں جن کو زمین سے اوپر چڑھایا جاتا ہے. وہ چیزیں جن کو زمین سے اوپر لے جانا مقصود ہوتا ہے، وہ کہاں تک پہنچتی ہیں؟
सिदरत मुंतहा तक। फयुक़बदु मिनहा, तो इसमें से उन चीजों को ले लिया जाता है। किन चीजों को? जिनको ऊपर ले जाना मकसूद होता है। इनके फरिश्ते उन्हें कहां तक लेकर जाते हैं? सिदरतुल मुंतहा तक। व इलैहा यंतही, और इसी तक पहुंचता है। किस तक? सिदरतुल मुंतहा तक, बेरी के दरख्त तक। क्या पहुंचता है? मा युहबतु बिही, जिसको उतारा जाता है, मिन फौक़िहा, इसके ऊपर से, इस दरख्त के ऊपर से जो चीजें नीचे लाई जाती हैं, तो वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचती हैं, वहां से फरिश्ते ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर से चीजें नीचे आती हैं और जो नीचे से ऊपर जाती हैं, इन सब की मंजिल क्या है? सिदरतुल मुंतहा। तो सिदरा बेरी के दरख्त अल मुंतहा, जिस तक चीजें पहुंचती हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली। ऊपर वाली चीजों के पहुंचने की जगह भी ये दरख्त है, और नीचे से ऊपर जाने वाली चीजों के पहुंचने की जगह भी ये दरख्त है। तो आप फरमा रहे व इलैहा, और इस बेरी के दरख्त तक यंतही, पहुंचता है क्या? मा युहबतु बिही, जिसे उतारा जाता है, मिन फौक़िहा, इसके ऊपर से। फयुक़बदु मिनहा, तो इससे उन चीजों को ले लिया जाता है। क़ाला, कहते हैं, इद यख्शा सिदरत मा यख्शा, कि जब बेरी के दरख्त को ढांपे हुए था, मा यख्शा, जो भी ढांपे हुए था। अल्लाह ताला कहते हैं ना, इद यख्शा सिदरत मा यख्शा, कि बेरी के दरख्त को उसको मौका पे ढांके हुए था, मा यख्शा, जो भी ढांपे हुए था। बेरी के दरख्त को ढांके हुए था, उस मौका पे जो भी ढांके हुए था। काला, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, फराश मिन दहब, इससे मुराद क्या है? सोने के पतंगे। बेरी के दरख्त को सोने के पतंगों ने ढांका हुआ था। सोने के पतंगे क्या होते हैं? ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो उड़ते हैं, और खुसूसन जब बारिश होती है तब ये नजर आती है। फरमाते हैं कौन? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फ़ऊतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन, तो नबी अलैहिस्सलाम को 3 चीजें दी गई। कब? इसरा व मिराज के मौका पे। ओतिया सलवातिल खम्स, पहले नंबर पे आपको 5 नमाजें दी गई। व ओतिया खवातीम सूरतुल बकरा, और आपको सूरह बकरा की आखिरी आयतें दी गई। व गुफिरा, और बख्श दिया गया, लिमन लम युश्रिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैआ, उसे जो आपकी उम्मत में से अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक ना करे, उसे बख्श दिए गए अल मुक़हिमात, वो गुनाह जो जहन्नम की आग में दाखिल कर देने वाले हैं। तो यहां से पता चला कि इसरा व मिराज में आपको 3 चीजें मिली हैं। नंबर 1, 5 नमाजें। तो 5 नमाजें तोहफा है किस मौके का? मिराज का। मिराज का तोहफा क्या है? 5 नमाजें। आज लोग मिराज, इनके शबे मिराज मनाने का बहुत एहतमाम करते हैं। 27 रजब को शबे मिराज मनाने का एहतमाम किया जाता है। हालांकि मिराज किस साल हुआ, किस महीने हुआ और किस दिन हुआ, ये बात मालूम नहीं है। इस बारे में शदीद इख्तिलाफ है, और इस बारे में कोई भी मुस्तनद कौल नहीं मिल सका। कोई मुस्तनद कौल नहीं मिल सका जिसकी रोशनी में हम तय कर सकें कि मिराज किस साल हुआ, किस महीने में हुआ और किस तारीख में हुआ। लेकिन इसके बावजूद लोग मिराज की रात का एहतमाम करते हैं और कहते हैं कि वो 27 रजब है। हमारी उनसे दरख्वास्त है, बजाय इसके कि आप शबे मिराज का एहतमाम करें, आप मिराज में मिलने वाले तहाइफ का एहतमाम। तो पहला तोहफा क्या? 5 नमाजें, पाबंदी के साथ 5 नमाजें अदा किया करें। नंबर 2, सूरह बकरा की आखिरी आयतें आपको मिली हैं, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो है आमन रसूल से जो शुरू होती हैं, ये बहुत अदीम है।
فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو انہیں کسی بھی رات پڑھے گا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اسے کفایت کر جائیں گی، یعنی کہ اسے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں گی، شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ تو ان 2 آیتوں کو ہر رات پڑھنا چاہیے، ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو معراج کے موقع پہ ملی ہیں، اور یہیں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی جس میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس تشریف فرما ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ جبریل نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہے۔ راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ اور آپ علیہ السلام کے پاس کون بیٹھے ہیں؟ جبریل۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جبریل نے آواز سنی اوپر سے ایسے جیسے کوئی دروازہ کھلے، سر اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آج آسمان کا یہ دروازہ کھلا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر کہنے لگے اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، وہ زمین پہ آیا ہے اور پہلی بار آیا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ زمین پہ نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کے نبی علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور پھر کہا، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ کو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو 2 ایسے نور ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے، اور ان 2 نوروں میں سے ایک نور کیا تھا؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو یہ بہت عظیم آیتیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، انہیں زبانی یاد کیا جائے، روزانہ ان کی تلاوت کی جائے اور ان کے معنی و مفہوم پہ بھی غور و فکر کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ کیا تحفہ ملا آپ کو؟ آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو کفر و شرک سے دور رہے اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں لے جانے والے، انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو شروع سے ہی معافی مل جائے گی اور جہنم کی آگ میں پھینکا نہیں جائے گا، اور یا یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں پھینکا بھی گیا تو کسی نہ کسی نبی کی شفاعت سے، کسی نہ کسی فرشتے کی شفاعت سے، کسی نہ کسی مومن کی شفاعت سے معافی مل جائے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سزا ملے اور سزا بھگتنے کے بعد جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ خارجی لوگوں کا عقیدہ غلط ہے اور معتزلیوں کا بھی عقیدہ غلط ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب معتزلی کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ خارجی کہتے ہیں دین اسلام سے خارج ہوا پکا کافر ہوا، الا یہ کہ فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ لیکن دونوں کے نزدیک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہ لوگ شفاعت کے منکر ہیں، جبکہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود انسان کو نجات مل جائے گی، جنت مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ کفر و شرک سے دور رہے۔ اس کے بعد باب نمبر 12، باب ہر رآ ربہ فی المعراج، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حدیث نمبر 1625 1625 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟
امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن مسروق، روایت ہے کس سے؟ مسروق بن اجدہ رحمہ اللہ سے. یہ تابعی ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ تابعی ہیں، یعنی کہ صحابی نہیں ہے. قال، وہ کہتے ہیں قلت لعائشہ، میں نے ام المؤمنین عائشہ سے کہا، یا امتا، اے اماں جان، اے والدہ، ہر رآ محمد ربہ، کیا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ فقالت، فرمانے لگیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ، لقد قف شعری مما قلت، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس بات کی وجہ سے جو بات تو نے کہی ہے. کیا مطلب رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ رونگٹے کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کہ میرے بال کھڑے ہو گئے گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تو فرمایا لقد کف شعری، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مما قلتا، اس بات کی وجہ سے جو تو نے کہی ہے. یعنی کہ تو نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے رب کو دیکھا ہے. رب کو دیکھنا کوئی اتنی معمولی بات ہے؟ تمہاری بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. این انت من ثلاث، تم کہاں ہو 3 چیزوں کے بارے میں. من حدثکہن فقد کذبا، جو تمہیں یہ 3 چیزیں بیان کرے اس نے جھوٹ بولا ہے. من حدثہ، جو بیان کرے، کا تجھے ہن، یہ 3 چیزیں، فقد کذبا، تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ عقیدہ کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. من حدثک، جو تمہیں یہ بیان کرے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ، کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذبا، تو تحقیق اس نے جھوٹ کہا ہے، یقیناً اس نے جھوٹ کہا ہے. ثم قرأت، پھر انہوں نے تلاوت کی، کنہوں نے؟ ام المؤمنین عائشہ نے اس آیت کی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ام المؤمنین عائشہ نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ اپنے اس موقف کی تائید میں کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اور ام المؤمنین عائشہ کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اللہ نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، تو اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے. البتہ میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، پہاڑ کو اپنی تجلی دکھاتا ہوں، تو پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ رہ گیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. تو جب اللہ رب العزت کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ اثر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یعنی کہ آئندہ ایسا مطالبہ نہیں کروں گا. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ کو دیکھا ہے، لیکن یہ موقف غلط ہے. اور یہی بیان کرنا چاہ رہی ہیں ام المؤمنین عائشہ
صحیح بات یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے، بغیر کسی واسطے کے سنا ہے، لیکن اللہ کا دیدار کیا ہو ایسا ممکن نہیں ہوا۔ البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت کا مومن لوگ، جنتی لوگ دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان میں سے بنائے جو اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے۔ ام المومنین عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا، اور جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اپنے موقف کی تائید میں پہلے انہوں نے ایک آیت پیش کی، اب دوسری آیت پیش کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کسی بشر کی شیان شان نہیں ہے، کسی بشر کا یہ رتبہ نہیں ہے، یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی کی شکل میں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے۔ تو معراج کے موقع پہ اللہ نے جو آپ سے کلام کیا وہ حجاب کے پیچھے سے۔ دوسرے نمبر پہ فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا مسروق سے کہ مسروق 3 چیزوں کے بارے میں جو تمہیں بیان کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایک چیز تو بیان کر دی، دوسری چیز کہتی ہیں ومن حدثک، اور جو تم سے یہ بیان کرے انہ یعلم ما فی غد، کہ وہ جانتے تھے وہ جو کل ہونے والا ہے، مستقبل میں ہونے والا ہے، فقط کذب، تحقیق اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ پتہ چلا ام المومنین عائشہ کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ مستقبل کی باتیں جانتے نہیں تھے، سوائے ان باتوں کے جو اللہ نے بتا دی۔ لیکن آپ عام طور پہ کہیں کہ آپ ہر بات کو جانتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ چند باتیں جو اللہ نے بتا دی مستقبل کی وہ آپ جانتے تھے، لیکن مستقبل کی ہر چیز جانتے ہوں ایسا نہیں۔ ثم قرأت، پھر ام المومنین عائشہ نے یہ آیت پڑھی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی بھی نفس نہیں جانتا، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جناب عائشہ اس آیت کے عموم سے استدلال کر رہی ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کل کیا وہ کمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کل کی باتیں نہیں جانتے تھے۔ یہاں سے وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، جس میں ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے بستر پہ بیٹھ گئے، اور گھر میں موجود چند بچیاں شعر پڑھ رہی تھیں، جنگی ترانے پڑھ رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، اور شعر پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک ایسے نبی بھی ہیں، ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں وہ جو کل ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا یہ الفاظ ترک کر دو، یہ الفاظ نہ کہو، وہی الفاظ کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ تیسرا وہ عقیدہ جس کی ام المؤمنین عائشہ نے اصلاح فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ومن حدثک انہ کتم فقد کذب، اور جو تمہیں یہ بات بیان کرے کہ آپ نے کچھ چھپا لیا دین کا حصہ تو اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ یعنی کہ یہ بات غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کچھ حصہ عام لوگوں کو نہیں بتایا، خاص لوگوں کو بتایا ہے، مثال کے طور پہ آل بیت کو بتایا ہے، جناب علی کو بتایا ہے۔ یہ بات بھی کہہ رہی ہیں کہ غلط ہے۔ اور جو یہ بیان کرے تو اس سے کہ انہ کتما، کہ آپ نے کچھ چھپا لیا تھا، فقد کذب، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ ثم قالت،
پھر ام المومنین عائشہ نے تلاوت کی، پڑھی یہ ایت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الآیہ، کہ اے رسول بلغ پہنچا دیں کیا ما انزل الیک، جو بھی آپ پہ نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو بھی قرآن نازل ہوا ہے، جو بھی شریعت نازل ہوئی ہے، جو بھی دین نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے پہنچا دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی چیز چھپا لی ہو؟ وَلَٰكِنَّهُ رَأَىٰ جبریل، لیکن آپ نے دیکھا تھا کس کو؟ جبریل کو۔ ام المومنین عائشہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا، تو پھر دیکھا کس کو؟ قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا اسے، تو فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ کہ آپ نے جبریل کو دیکھا تھا فی صورتہ، ان کی حقیقی شکل و صورت میں، کتنی بار؟ مرتین، 2 بار۔ حدیث نمبر 1626 1626 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن زر بن حبیش، روایت ہے زر بن حبیش سے، فی قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبدہ ما اوحى، تو وہ آپ سے 2 کمان کے فاصلے پہ تھا، او ادنا یا اس سے بھی قریب تھا۔ وہ کون؟ یہاں بھی آ کے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 کمان کے فاصلے کے برابر دور رہ گئے، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ فکانا، تو وہ تھے، قاب قوسین، 2 کمان کے فاصلے کے برابر، او ادنا یا اس سے بھی قریب، فاوحا، تو انہوں نے وحی کی، کنہوں نے؟ جبریل نے، الی عبدہ، اس کے بندے کی طرف، اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی وحی کی، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ تو قال زر بن حبیش کہتے ہیں حدثنا ابن مسعود، کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے کہ انہ رآ جبریلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو دیکھا تھا، یعنی کہ اس ایت میں جس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے 2 کمان کے فاصلے پہ رہ گئے، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے، وہ کون تھے؟ جبریل۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے جبریل کو دیکھا تھا، لہو 600 جناح، ان کے کتنے پر تھے؟ 600 پر۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1627 1627 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ذر، روایت ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہل رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ گزر کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے، تو اس لیے کیا لفظ ہوگا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نور انا اراہ، نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیا مراد ہے اس سے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حجاب نور ہے، اللہ کے ارد گرد کیا ہے؟ نور ہے. تو نور جو تھا وہ رکاوٹ بن گیا، اس نور کی موجودگی میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو ام المومنین عائشہ نے کیا کہا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. عبداللہ بن مسعود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس کو دیکھا وہ کون تھے؟ جبریل. اور ابو ذر غفاری بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ آپ نے آپ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. وفی روایت، ایک روایت میں رأیت نورا، کہ میں نے تو ایک نور دیکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے میں نے کیا دیکھا ہے؟ کہ نور. ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسراء و معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے. البتہ یہاں پہ یہ وعدے کر دوں کہ عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. تو وہاں پہ مراد ہے کہ دل سے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں آنکھوں سے دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں. اس کے بعد الفصل الثالث، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں یہ کتاب چل رہی ہے، اور اس میں اب جو تیسری فصل ہے وہ کیا؟ ہجرت و ما بعدہا، ہجرت اور ما بعد ہجرت کے امور کے بارے میں یہ باب ہے. یعنی کہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ جس کا تعلق ہجرت سے ہے اور اس سے ہے جو ہجرت کے بعد ہوتا رہا، یعنی کہ آپ کی مدنی زندگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ مدنی زندگی. باب نمبر 1، باب بدء الہجرت المدینہ، مدینہ کی جانب ہجرت کا آغاز. آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا اور کئی لوگ آپ پہ ایمان بھی لے آئے، تو مکہ والوں نے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خوب مقابلہ کیا، آپ لوگوں کے اوپر بہت ظلم کیا، آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا. اور جب ایک عرصہ گزر گیا تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو مکہ چھوڑ کے کہیں اور جا سکتے ہو. تو کئی لوگ کہاں چلے گئے؟ حبشہ، کالوں کی زمین پہ، سمندر کراس کر کے وہاں چلے گئے. دیکھیں اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، جائیدادیں چھوڑی ہیں، رشتہ داروں کی قربانیاں دی ہیں. اور پھر ایک موقع آیا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہجرت جہاں پہ کر کے جانا ہے وہ کون سا شہر ہے؟ مدینہ، جس کو لوگ یثرب کہا کرتے تھے. تو اسی کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1628 1628 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن البراء رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اول من قدم علینا مصعب بن عمیر، سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ برا کہہ رہے ہیں، برا بن عازم. برا بن عازم کے میں سے انصاریوں میں سے، مدینہ کے بنیادی باشندوں میں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے ان میں سب سے پہلے آنے والے مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم تھے. تو مصعب بن عمیر پہلے آئے ہیں، ابن مکتوم بھی بعد میں آئے ہیں، لیکن یہ بہرحال دونوں ان میں سے ہیں جو شروع میں آئے. مصعب بن عمیر یہ قریشی ہیں، اور ابن مکتوم جو ہے ان کا نام کیا ہے؟ اس کے بارے میں کئی اقوال اور کئی روایتیں ہیں. کچھ کہتے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ، اور کچھ کہتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عمر. تو عازب کہتے ہیں ثم قدم علینا عمار بن یاسر و بلال، پھر ہمارے پاس آئے عمار بن یاسر اور بلال. بلال کون سے؟ بلال مؤذن. کس کے مؤذن؟ نبی علیہ السلام کے مؤذن. بلال بن رباح، وہ بلال جن کو آزاد کیا تھا کس نے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان کے مولا بھی ہوئے یہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے، قال انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ برا بن عازب نے، کہ اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم، کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو آئے ہیں وہ مصعب بن عمیر ہیں اور ابن ام مکتوم ہیں۔ وکانا یقرئون الناس، کچھ نسخوں میں ہے یقرئون، کچھ میں ہے یقرئانی۔ یقرئانی زیادہ بہتر ہے کہ یہ دونوں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ کون دونوں؟ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم، لوگوں کو کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ مدینہ میں کئی صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آ چکے تھے، اور جو شروع میں آئے ہیں وہ لوگوں کو یہاں پہ پہنچ کے اسلام کی تعلیم دے رہے تھے۔ فقدم بلال، تو پھر کون آئے؟ بلال۔ کون؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلال بن رباح۔ وسعد، اور سعد آئے۔ سعد کون؟ عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص۔ اور عمار بن یاسر آئے۔ ثم قدم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب آئے، فی 20 من اصحاب النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے 20 کے ساتھ مل کر، یعنی کہ عمر آئے ہیں تو عمر اور ان کے ساتھی ٹوٹل کتنے تھے؟ 20 لوگ تھے۔ ثم قدم النبی، پھر کون آئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ جی، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، ایک اور بھی تھے۔ ابو بکر صدیق کے غلام کیا نام تھا؟ عامر بن فہیرہ، اور ان کا تذکرہ آئندہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو پھر آئے نبی علیہ السلام، فما رأیت اہل المدینہ تھی، میں نے نہیں دیکھا مدینہ والوں کو، کہ کون کہہ رہے؟ برا بن عازب، میں نے نہیں دیکھا مدینہ والوں کو، فریحوا بشیء، وہ کسی چیز پہ خوش ہوئے ہوں، فرحہم برسول اللہ، جس طرح وہ خوش ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے آپ کے آنے پہ۔ جیسے آپ کی آمد پہ مدینہ والے خوش ہوئے، ایسی خوشی کا اظہار انہوں نے کسی اور چیز پہ کیا ہو تو کہتے ہیں ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تھے سچی محبت کرنے والے، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس لیے جب آپ آئے ہیں تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے ہیں۔ حتی جعل الاماء یقولن، یہاں تک کہ لونڈیاں کہنے لگیں، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ تو آپ کی آمد میں مدینہ والے خوش ہوئے ہیں، جی، لونڈیاں بھی خوش ہوئی ہیں، دیگر روایات میں بچے بھی خوش ہوئے ہیں۔ یہیں سے ہمارے وہ بھائی جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مدینہ والے خوش ہوئے تھے آپ کے آنے پہ، تو ہم کیوں نہ خوش ہوں آپ کی پیدائش پہ؟ تو کیا جواب ہے اس سوال کا؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی خوشی ملے آپ خوش ہوں، آپ کو کون روکتا ہے؟ لیکن خوشی کی سالگرہ منانا یہ مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے، مدینہ والے خوش ہوئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے رشتے دار مکہ میں خوش ہوئے۔ ہم دونوں باتیں مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہو، تہوار کا دن قرار دیا ہو، اس کی سالگرہ منائی ہو، آئندہ آنے والے سالوں میں ہر سال اس دن کو منایا گیا ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔
ورنہ تو مسلمان خوش ہوئے تھے کب؟ جب بدر کی لڑائی میں فتح پائی. لیکن کیا بدر کی لڑائی کی فتح کو انہوں نے عید کے طور پہ، جشن کے طور پہ، تہوار کے طور پہ منایا؟ ایسا نہیں. آپ پیدا ہوئے، یقیناً آپ کے رشتے دار خوش ہوئے، لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے یوم پیدائش کو بطور تہوار، بطور عید، بطور سالگرہ منایا کرو؟ ایسا نہیں ملے گا. جب خوشی آئے تب شریعت کی حدود میں رہ کے آپ خوش ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس خوشی کی سالگرہ منانا، اسے یوم عید قرار دینا، اسلام میں ایک اور عید کا اضافہ کر لینا، یہ مسئلہ ہے. فما قدیم، آپ نہیں آئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ برا بن عازب. آپ نہیں آئے حتی قرأتو، یہاں تک کہ میں نے پڑھ لی سبح اسم ربک الاعلی. کون سی سورت پڑھ لی میں نے؟ سورۃ الاعلی. ان کے کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ سورت یاد کر لی تھی. کون کہتے ہیں؟ برا بن عازب. فی سور من المفصل، کئی اور مفصل صورتوں میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں نے سب اسم ربک الاعلی پڑھ لی تھی، یعنی کہ یاد کر لی تھی کئی اور مفصل صورتوں کے ساتھ. یعنی کہ میں نے صرف سورہ اعلی یاد نہیں کی ہوئی تھی، ان دنوں میں کئی اور مفصل صورتیں بھی یاد کر چکا تھا. مفصل صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے؟ مفصل صورتیں سورہ حجرات سے قرآن کے آخر تک، سورہ حجرات سے قرآن کے، اور دوسرا قول یہ کہ سورہ حجرات نہیں بلکہ جو سورہ حجرات کے بعد والی سورہ کاف سے قرآن کے آخر تک، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفصل صورتیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں فاصلہ جلدی آتا ہے، وقفہ جلدی آتا ہے، آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اور پھر مفصل صورتوں کی 3 اقسام ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. کیا مطلب مفصل صورتوں میں سے وہ صورتیں جو لمبی ہیں شروع والی، پھر وہ صورتیں جو درمیانی ہیں، پھر وہ جو بہت چھوٹی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 2 کی طرف. یہ کیا باب ہے؟ کچی حدیث بہت لمبی ہے، لیکن آغاز کرتے ہیں اس حدیث کا کیونکہ ابھی وقت کافی باقی ہے. دوسرا باب، باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ کی طرف کیا کرنا؟ ہجرت کرنا. حدیث نمبر 1629 1629 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سی امام؟ امام بخاری. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے جو کہ وائف ہیں کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. قالت، انہوں نے کہا، لم اعقل ابویہ قط الا وہما یدینان الدین، میں نے نہیں سمجھا اپنے والدین کو کبھی بھی مگر اس حال میں کہ وہ دین کو، ان کے دین اسلام کو اپنائے ہوئے تھے. کیا مطلب ہے میں نے نہیں سمجھا اپنے والدین کو مگر اس حال میں کہ وہ دین کو اپنائے ہوئے تھے؟ نہیں سمجھا کیا مطلب ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اصل میں میرے پاس میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی آواز آئے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے، بلکہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، پاس بیٹا بھی بیٹھا ہے. تو یہ بیٹی کہہ رہی ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، جب مجھے ہوش آیا، میں چھوٹی تھی، جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پہ ہیں، یعنی کہ میں نے ان کو کفر کی حالت میں نہیں دیکھا، یہ مطلب ہے. میں نے ان کو کفر کی حالت میں نہیں دیکھا، یہ ان کا مطلب ہے کہ لم عاقل ابوی قط، میں نے اپنے والدین کو
نہیں جانا قطو کبھی بھی، مگر اس حال میں کہ وہ دین کو اپنائے ہوئے تھے، دین اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے، دین اسلام پہ چل رہے تھے. وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ہم پہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا، ہم پہ کوئی دن نہیں گزرا مگر اس دن اللہ کے رسول ہمارے پاس آتے تھے دن کے دونوں کناروں میں، صبح اور شام، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر آتے تھے، صبح بھی شام کو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا اچھا تعلق تھا نبی علیہ السلام کا اور جناب ابوبکر اور ان کی فیملی کا. فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا نحو ارض الحبشہ، جب مسلمانوں کو مصائب میں مبتلا کیا گیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، یعنی کہ انہیں تنگ کیا گیا، مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پہ ایمان لانے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے رشتے داروں کا محاصرہ کیا گیا اور ایک گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا گیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی رشتہ نہ کرے. جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو فلما ابتلی المسلمون، جب مسلمانوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، خرج ابو بکر، تو ابو بکر نکلے کہاں سے؟ مکہ سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، نحو ارض الحبشہ، حبشہ کی زمین کی طرف، حبشہ کے علاقے کی طرف. دیکھ لیجئے اللہ کی خاطر مکہ جیسا عظیم شہر چھوڑنا پڑا ہے اور جانا کہاں ہے؟ حبشہ میں. بچانا کس کو؟ بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی مال کی خاطر، چند پاؤنڈ کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر اسی اسلامی ملک کو چھوڑ کے کسی کافر ملک کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. بھائی صحابہ کرام نے تو مال کو قربان کیا دین بچانے کے لیے، اور آپ مال بچانے کے لیے اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیں. حتی اذا بلغ برق الغمادی، یہاں تک کہ جب وہ برق الغماد نامی جگہ پہ پہنچے. کون؟ ابو بکر صدیق. مکہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں نا، کہاں جا رہے ہیں؟ حبشہ. تو حبشہ ابھی پہنچے نہیں ہیں بلکہ برق الغماد نامی جگہ پہ پہنچے ہیں، اور یہ مکہ سے 5 راتوں کے فاصلے پہ ہے. یعنی کہ مکہ سے آپ سفر کریں اونٹنی پہ تو 5 راتیں چلتے رہیں تو پھر یہ جگہ آئے گی مکہ کی کس جانب؟ مکہ سے جب آپ یمن جا رہے ہو. تو یہاں تک کہ جب وہ برق الغماد نامی جگہ پہ پہنچے تو لقیہ ابن الدغینہ، تو ان سے ابن دغینہ ملے. کن سے؟ ابو بکر صدیق سے. وَهُوَ سید القارہ، اور ابن دغینہ جو ہیں یہ کارا قبیلے کے سردار ہیں. فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابن دغینہ نے. این ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کدھر جا رہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کا قصد ہے؟ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے. کیا واقعی نکالا تھا؟ مراد یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ میں مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، مکہ سے نکلنے میں مجبور ہو گیا ہوں. اتنا انہوں نے تنگ کیا ہے، اتنا پریشان کیا ہے کہ میں مکہ سے نکلنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. تو کہتے ہیں اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے. فارید ان اسیح فی الارض واعبد ربی، تو میں چاہتا ہوں کہ زمین میں چلوں اور اپنے رب کی عبادت کروں. کیا مطلب؟ یعنی کہ عبادت کی خاطر نکلا ہوں تاکہ اچھی طرح اپنے ایک رب کی عبادت کر سکوں. اور زمین میں مکہ سے نکل کھڑا ہوا ہوں. اب دیکھوں گا کہاں مجھے موقع میسر آتا ہے، کہاں ایسی مجھے فضا اور ماحول ملتا ہے کہ جس ماحول میں اچھی طرح اپنے رب کی عبادت کر سکوں. قال ابن الدغینہ، تو ابن دغینہ نے کہا، فإن مثلك یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، تمہارے جیسا ابو بکر تمہارے جیسا لا یخرج، نہ اپنے وطن سے نکلا کرتا ہے
اور نہ اسے نکالا جاتا ہے۔ تمہارے جیسے اچھے آدمی کو اپنی وطن سے نکلنا نہیں چاہیے، اپنے وطن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنی قوم کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور تمہارے جیسے آدمی کو اپنے وطن سے نکال دینا، اپنی قوم سے نکال دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اوصاف اتنے اچھے ہیں، آپ کے خصائل اتنے اعلیٰ ہیں، آپ کی عادات اتنی شاندار ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی ہر قوم کو ضرورت رہتی ہے، آپ جیسے لوگ ہر قوم کے لیے مفید ہیں، آپ کو کون نکال سکتا ہے؟ آپ کو نہیں نکلنا چاہیے۔ پھر ابن دغنہ نے، کس نے؟ ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کے وہ اوصاف بیان کیے جن اوصاف کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے آدمی کو نہ نکالنا چاہیے اور نہ آپ کو نکلنا چاہیے، اور یہ وہی اوصاف ہیں جو بیان کیے تھے ام المؤمنین خدیجہ نے، کس کے بارے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تھی اور آپ پریشان ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، انہوں نے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ کے یہ اوصاف ہیں۔ کیا اوصاف ہیں؟ کہ انک تکسب المعدوم وتصل الرحیم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ الفاظ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہے تھے نبی اسلام کے بارے میں، اور ابن دغنہ نے یہ الفاظ کہے ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ اسے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہونے سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اوصاف کے مالک تھے۔ ظاہر ہے آپ کے برابر تو نہیں تھے، آپ کے ہم مرتبہ تو نہیں تھے، لیکن آپ کے قریب تھے ان اوصاف میں۔ تو کیا اوصاف ہیں جی؟ کیا یہ آپ کا اخلاق ہے؟ کیا آپ کی یہ خصال ہیں؟ کہ انک تکسب المعدوم، آپ تو فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، آپ فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، وتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور وہ لوگ جو بے سہارا ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں آنے والے مصائب پہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں جن پہ مصائب آئے ہوں۔ اگر مصیبت آئی ہے حق کی وجہ سے، ایک ہے کہ غلط کاموں کی وجہ سے مصیبت آئی، مثال کے طور پہ آپ نے چوری کی ہے تو مصیبت آئے، نہیں، ایک ہے کہ آپ درست کام کر رہے تھے تو حق کے معاملے میں آنے والے مصائب پہ آپ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ابن دغنہ کہہ رہے ہیں آپ جیسے آدمی کو نکالنا کسی بھی قوم کے لیے محرومی کی بات ہے۔ فَأَنَا لَكَ جَارٍ وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں کیا ہوں؟ میں آپ کو پناہ دینے والا ہوں۔ آپ کو پناہ کون دے گا؟ میں آپ کو پناہ دینے والا ہوں، یعنی کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں تو آپ واپس چلے، آپ کے کوئی قریب نہیں آ سکے گا، آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ ارجع، واپس چلیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، اور اپنے رب کی اپنے شہر میں رہ کر عبادت کریں۔ فراجع، چنانچہ ابو بکر صدیق واپس آ گئے، وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابن دغنہ، اور آپ کے ساتھ ابن دغنہ آئے، یعنی کہ ابن دغنہ آپ کے ساتھ آئے۔ فطاف ابن دغنہ عشیۃ فی اشراف قریش، شام کے وقت ابن دغنہ قریش کے سرداروں میں گھومے، ان کے قریش کے سرداروں کے پاس باری باری گئے۔ فقال لهم، ان سے کہا، ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر ان جیسا آدمی نہ نکلا کرتا ہے اور نہ اسے نکالا جاتا ہے۔ اتخرجون رجلا، کیا تم اس آدمی کو نکالنا چاہتے ہو، یکسب المعدوم، جو فقیروں کو کما کر دیتا ہے، ویصل الرحیم، صلہ رحمی کرتا ہے، ویحمل الکل، اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے ان لوگوں کا جو اپنا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں، ویقری الضیف، اور وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ویعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں آنے والے مصائب پہ مدد کرتے ہیں۔ فلم تکذب قریش بجوار ابن دغنہ،
تو قریشیوں نے ابن دغنہ کی پناہ کو جھٹلایا نہیں، رد نہیں کیا۔ ابن دغنہ نے ان سے کہہ دیا میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے پناہ دینے والا، ہم اس کو مار دیں گے نعوذ باللہ، ہم یہ کر دیں گے، نہیں، انہوں نے ابن دغنہ کی پناہ کو، ان کی امان کو مان لیا۔ تو قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو جھٹلایا نہیں، رد نہیں کیا۔ وقال انہوں نے کہا لابن دغنہ، ابن دغنہ سے، مر ابا بکرین، آپ ابو بکر سے کہیں کہ فلیعبد ربہ فی داری، بس چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں اپنے گھر میں رہ کر، گھر سے باہر نہیں، اپنے گھر میں رہ کے اپنے رب کی عبادت کریں۔ فلیصلی فیہا ولیقرأ ما شاء، تو وہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھیں اور تلاوت کریں ما شاء، جتنی وہ چاہیں، جو وہ چاہیں۔ ولا یؤذینا بذالک ولا یستعلن بہ، اور ہمیں اس کے ساتھ تنگ نہ کریں اور نہ ہی اس کا اعلان کریں، نہ ہی اس کو ظاہر کریں۔ گھر میں رہ کے جو مرضی نمازیں پڑھیں، جتنی مرضی تلاوتیں کریں، لیکن جب وہ باہر نکلیں گے، گلی محلے میں تلاوتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو ہمیں تکلیف ہوگی، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ولا یؤذینا بذالک، وہ ہمیں اس کے ساتھ ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ ولا یستعلن بہ، اور نہ ہی اس کو اعلانیہ طور پہ کریں۔ فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں کو اور ہمارے بیٹوں کو فتنے میں ڈال دے گا، کہیں ہمارے بچے بھی اس کی باتوں میں آ کے مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم اس شخص کو اعلانیہ طور پہ نہ نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے، نہ تلاوت کرنے کی۔ فقال ذلك ابن دغنہ لابی بکر، تو یہ باتیں ابن دغنہ نے ابو بکر سے کہہ دی کہ بھئی آپ کو اپنے گھر میں رہ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تلاوتیں کرنے کی اجازت ہے، گھر سے باہر نہیں۔ فلبث ابو بکر بذلک، ابو بکر اس پہ قائم رہے، ابو بکر اس پہ اس شرط پہ ابو بکر اس پہ قائم رہے، یعبد ربہ فی داری، اپنے رب کی اپنے گھر میں رہ کے عبادت کرتے رہے، ولا یستعلن بصلاتہ، اور وہ اپنی نماز اعلانیہ طور پہ نہیں پڑھتے تھے، ولا یقرأ فی غیر دارہ، اور نہ ہی اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ وہ تلاوت کرتے تھے۔ ثم بدا لابی بکر، پھر ابو بکر کے لیے ظاہر ہوا، کیا مطلب ظاہر ہوا؟ ان کے دل میں خیال آیا، ان کے ذہن میں بات آئی، پھر ابو بکر کے لیے ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا وہ یہاں پہ نہیں بتایا گیا، لیکن بعد والی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ظاہر ہوا۔ پھر ابو بکر کے لیے ظاہر ہوا فَابْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے سین میں مسجد بنا لی۔ یہ ان کے ذہن میں بات آئی، جو ان کے ذہن میں بات آئی اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے سین میں کیا کیا؟ مسجد بنا لی، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی۔ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، اور وہ اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُم، تو ان کے پاس جمع ہو جاتی مشرکین کی عورتیں اور ان کے بیٹے، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، اور وہ ان پہ تعجب کرتے، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، انہیں دیکھتے، بڑے شوق سے ہو کر کسی کو دیکھتے اور ان کی تلاوت سنتے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، اور ابو بکر بہت زیادہ رونے والے شخص تھے، اللہ کے لیے بہت رویا کرتے تھے۔ لا يملك عینیہ اذا قرأ القرآن، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ رہتا، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اس چیز نے مشرکین میں سے قریش کے بڑوں کو، قریش کے سرداروں کو خوفزدہ کر دیا، گھبراہٹ میں ڈال دیا کہ یہ بھائی یہ تو اب باہر نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، سین میں ہماری عورتیں ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ دَغِنَةَ، انہوں نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا۔ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، تو ابن دغنہ ان کے پاس آیا۔ فَقَالُوا، انہوں نے کہا، إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، ہم نے ابو بکر کو پناہ دی تھی
تمہارے پناہ دینے کی وجہ سے، ہم نے اس کو امان دیا تھا تمہارے امان دینے کی وجہ سے، علی اس شرط پہ ہم نے پناہ دی تھی کہ ان یعبد ربہ فی داری، جو اپنے رب کی عبادت کہاں پہ کرے؟ اپنے گھر میں. فقد جاوز ذلک، لیکن ابو بکر نے اس سے تجاوز کیا ہے. فبتنا مسجدا بفناء دارہ، چنانچہ ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی ہے. فاعلن بالصلاۃ والقراءۃ فیہ، اور اعلانیہ طور پہ نمازیں ادا کی ہیں اور اس میں اعلانیہ طور پہ تلاوت کی ہے. وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا، اور بے شک ہمیں ڈر ہے، أَن يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، کہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو فتنے میں ڈال دے گا. فَنَهَاهُ، تو آپ اس کو منع کریں، اس کو روکیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قریش مکہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابن دغنہ سے. فَإِنْ أَحَبَّ أَن يَقْتَصِرَ، اگر وہ چاہے کہ وہ اکتفا کرے اس بات پہ کہ اپنے رب کی عبادت کرے اپنے گھر میں، فعلا تو وہ کر لے. وَإِنْ أَبَى، اور اگر وہ انکار کرے، إِلَّا أَن يُعْلِنَ بِذَلِكَ، مگر یہ کہ وہ یہ کام اعلانیہ طور پہ کرے گا، فَسَلْهُ، تو آپ اس سے مطالبہ کریں، اس سے سوال کریں کہ أَن يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، کہ وہ آپ کو آپ کا عہد لوٹا دے، آپ نے جو اس کو امان دی ہے، پناہ دی ہے، وہ واپس کر دے. فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا، یقیناً ہمیں یہ بات بری لگتی ہے، أَن نُخْفِرَكَ، کہ ہم تمہاری پناہ کو توڑ ڈالیں، تمہاری عہد کو توڑ ڈالیں، تمہاری امان کو توڑ ڈالیں. وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الاستعلان، لیکن ہم ابو بکر کے لیے یہ اعلانیہ چیزوں کو برقرار رکھنے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. ابو بکر اعلانیہ طور پہ یہ کام کریں، یہ بھی ہم برداشت نہیں کریں. ہم آپ کی امان کو بھی توڑنا نہیں چاہتے، اور ہم ابو بکر کے لیے اعلانیہ طور پہ تلاوت اور نماز کو برقرار رکھنے والے بھی نہیں. قالت عائشہ، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، فاتا ابن الدغنہ الی ابی بکر، ابن دغنہ آیا کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس. فقالت، اس نے کہا، قد علمت الذی عاقدت لک علیہ، کہ تمہیں معلوم ہے وہ جس پہ میں نے آپ سے معاہدہ کیا ہے. میرا آپ کا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ کو مکہ میں پناہ ہے، امان ہے، آپ کے کوئی قریب نہیں لگے گا، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ آپ گھر کے اندر رہ کے تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اعلانیہ کام نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے وہ جس پہ میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا. فإما أن تقتصر على ذلك، یا تو آپ اسی پہ اکتفا کریں، وإما أن ترجع إلي ذمتي، یا آپ مجھے میرا عہد واپس کر دیں. فإني لا أحب، میں نہیں چاہتا، أن تسمع العرب، کہ عرب یہ بات سنیں کہ انی اخفرت فی رجل عقدت له، کہ اس آدمی کے بارے میں جس سے میں نے عقد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، میری امان کو توڑ دیا گیا ہے، میری پناہ کو توڑ دیا گیا ہے. میں نہیں چاہتا لوگ یہ بات سنیں. ان کے جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے، اس صورتحال میں تو مکہ والے ہو سکتا ہے آپ پہ کو حملہ کر دیں، آپ کو تنگ کریں، اور میں نے آپ کو پناہ دے رکھی ہے. اور پھر یہ سنیں گے کہ مکہ والوں نے میری پناہ کی کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ مجھے کوئی حیثیت نہیں دی، تو میرا تو مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا. میں یہ نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ عرب سنیں کہ میرا عہد توڑ دیا گیا اس آدمی کے بارے میں جس سے میں نے عہد کیا تھا. فقال ابو بکر، جناب ابو بکر فرمانے لگے، فإنی ارد الیک جوارک، میں آپ کی پناہ آپ کو واپس کرتا ہوں، آپ کا عہد آپ کو واپس کرتا ہوں. وارضی بجوار اللہ، اور میں راضی ہوں اللہ کی پناہ پہ. میں آپ کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں کس کی پناہ میں رہوں گا؟ اللہ کی پناہ میں رہوں گا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، ان دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انی ارید دار ہجرتکم، مجھے تمہارے ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی ہے، مجھے تمہاری ہجرت کا گھر، تمہاری ہجرت کا شہر دکھا دیا گیا ہے. ذات نخل، وہ شہر کھجوروں والا ہے، بین لابتین، دو لابوں کے مابین واقع ہے. لابوں سے کیا مراد ہے؟ امام زہری کہتے ہیں وہم الحرتان، لابوں سے مراد دو ہرے ہیں.
اور ہرا کس کو کہتے ہیں؟ پتھریلی زمین کو، پتھریلے میدان کو، جہاں پہ پتھر ہی پتھر ہوں، جیسے لاوا پھٹا ہوا ہوتا ہے، پتھر بھی ایسے جن پہ چلنا ممکن نہیں ہوتا، نکیلے قسم کے جو پاؤں کو لگتے ہیں۔ تو مدینہ جو ہے دو لابوں کے مابین واقع ہے، دو ہروں کے مابین واقع ہے، ہرا شرقیہ، ہرا غربیہ، مشرقی جانب کا ہرا، مغربی جانب کا ہرا۔ تو مدینہ منورہ دو پتھریلے میدانوں کے مابین واقع ہے۔ تو آپ کو خواب میں دکھایا گیا، کیا دکھایا گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا تمہاری ہجرت کا شہر، ذات نخلی، وہ کیسا ہے؟ کھجوروں والا، کھجوروں والی زمین ہے، بین لابتین، دو لابوں کے مابین واقع ہے۔ امام زہری کہتے ہیں وہم الحرتان، وہ کیا ہے؟ دو ہرے ہیں۔ یہاں پہ رکتے ہیں اور حدیث کا کافی حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت جاننے کی توفیق دے، اور آپ کی سیرت سے دروس اور اسباق اور عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ تمام مسلمان مریدوں کو اللہ شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبریں منور فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی تعلیم دینے پہ استقامت دے۔ اللہ کرے کہ ہم احادیث کا اور قرآن کی تفسیر کا علم آخری دم تک لیتے رہیں، اور اسی پہ ہمیں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ باعمل عالم دین بنائے، اور ریاکاری سے اور بدعملی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔